أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام سورۃ القمر ہے. قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں. اس سورت کا نام قمر رکھنے کی وجہ یہ ہے، پہلی آیت کی مناسبت کی وجہ سے. سورۃ قمر کا سورۃ نجم کے ساتھ ربط یہ ہے، سورۃ نجم میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کو شفیع غالب سفارشی مت سمجھو. اب سورۃ قمر کے اندر اس کی دلیل دی جاتی ہے، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کیوں نہ کرو. فرمایا کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. جب ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے تو پھر بندگی بھی کس کی ہو جی؟ اللہ کی ہو. خلاصے کے اندر تخویفات کا بیان ہوگا، شکوے ہوں گی، زجریں ہوں گی، بشارتیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ جی. اس طرح شکوے بھی ہوں گے. سورۃ قمر کا شان نزول سنیں جی. مفسرین نے چند روایات لے کر اس کا شان نزول بیان کیا ہے. ہجرت سے 5 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا وفد آیا جی، جو بڑے بڑے سردار تھے نا جی، حضور کو پریشان کرنے کے لیے، حضور کو تنگ کرنے کے لیے حضور کے پاس ہے، حضور کے اوپر آ کر سوال کرنے لگے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 4 یا 5 جو سردار تھے انہوں نے کہا جائیں گے، جا کر تنگ کریں گے، جو پہلے باتوں میں بات ہاں ملاتے رہیں گے، آخر میں کیا کریں گے؟ یہ انکار کر لیں گے. وہ نہیں ہوتا جی آدمی آخر کہ آخر ہے میٹھی پاؤ جی، تو ہم کیا کر دیں گے جی؟ انکار کریں گے، اس سے اس کو دکھ ہوگا جی. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے آپ اپنے آپ کو سچا پیغمبر کہتے ہو جی، آپ کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، تو اپنی نبوت کے اوپر کوئی خاص نشانی دکھاؤ جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انگلی اٹھا. حضور نے انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک روایت یہ آتی ہے کہ انہوں نے آتے ہی مطالبہ کر دیا کہ آپ اگر سچے پیغمبر ہو تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ مشرکین مکہ کے چند لوگ یہودی مولویوں کے پاس گئے، ان کو جا کر کہا کہ ہم ایک چند سوال ایسے بتاؤ جو ہم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کریں نا، اور وہ پریشان ہو اور وہ غمگین ہو اور وہ کیا ہو جائے جی؟ بے بس اور لاچار ہو جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے جی. اس نے ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دیا. تو یہودیوں نے کہا چونکہ آپ کہتے ہو کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جی، خرق عادت باتیں نظر آتی ہیں جو عام انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہو نہیں سکتی، تو وہ اگر جادو کرتا ہے نا جی تو اس کا جادو زمین پر چلے گا، آسمان پہ نہیں چلے گا. لہٰذا اس کو کہو کہ بھائی آپ سچے پیغمبر ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھو. تو وہ مشرکین مکہ کے سردار 14ویں رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اگر آپ سچے پیغمبر ہو تو آپ کیا کرو جی؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں کیا تم میری بات مانو گے؟ ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے جی ضرور مانیں گے، ضرور آپ کی بات کا اقرار کریں گے جی، آپ کی پوری مان لائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب انگلی اٹھا. جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی اٹھائی نا جی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئی. ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر آ کر گرا اور ایک ٹکڑا جا کر جبل ابی قیقان کے اوپر گرا جی. سب نے دیکھا.
اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھیں ملتے تھے صاف کر کے، پھر دیکھتے کہ یار سچی نا 2 ٹکڑے آئے، ایک دوسرے سے کہتے، سب کہتے ہاں جی ہے جی۔ پھر آخر میں کیا کہا پتہ ہے؟ توبہ، پہلے تو زمینہ تو جادو چلنا ہے، تو آج تو جنت بھی چل گئی۔ ایسے بدبخت تھے، آخر میں ضد کر کے کہنے لگے تمہارا، ہم تو یہ سمجھتے تھے تمہارا جادو زمین پر چلتا ہے، آج پتہ چلا کہ تمہارا جادو تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ انکار کر کے دفع ہو گئی وہاں پر۔ ایک کتاب ہے جی تاریخ فرشتہ اس کا نام ہے، جس کے اندر ہندوستان کی مکمل تاریخ لکھی ہوئی ہے، بہت سارے حالات لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے نا جی، تو ہندوستان اس وقت جو ریاست تھی جی، تو یہاں کے جو ہندو تھے، بدھ مت جو بھی تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو انہوں نے ایک کاغذ لیا، لینے کے بعد کاغذ کے اوپر وہ دن وہ تاریخ سارا کچھ لکھ لیا جی، ٹھیک ہے؟ کافی عرصہ گزرا، ان کے بچے جوان ہوئے، ان کو کہا تحقیق کرو، ان کے بچے جوان ہوئے، تحقیق کرو، کرتے 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 ایک دور کے اندر حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ ہندوستان کے اندر آئے، تو بحث لگی ہوئی تھی، باتوں باتوں کے اندر بات چلی کہ ہمارے دادے پردادے نے، آبا و اجداد نے یہاں پر ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے، کہنے لگے کہ بھئی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا واقعی اس تاریخ کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، نبی آخر الزمان آئے تھے، مشرکین نے، کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا تھا، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا تھا، سارے کے سارے کیا ہو گئے جی؟ یہ ہندو اپنے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی تاریخ کو دیکھ کر کیا ہو گئے جی؟ مسلمان ہو گئے، اور وہ کفار جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ضد اور درمی سے بچائے۔